نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ شیخ طریقت تھے، حکیم المحض خانوی کے مرید اور مولانا معین الدین مہاجر مکی خلیفہ تھے۔ کیونکہ ایک فائحال کا حد درجہ اہتمام تھا، اس لیے آپ نے اپنے حلقہ ارادت میں بہت ہی کم لوگوں کو داخل فرمایا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کو آپ سے تجدید و احیاء سنت کا کام لینا تھا، اس لیے آپ کی طبیعت کو خدمت حدیث کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آپ کا پہلا تجدیدی کارنامہ حدیث کی امہات کتب کی اشاعت ہے۔ ان کتابوں کا اشاعت کا یہ فائدہ ہوا کہ مستشرقین یورپ اور منکرین حدیث کی اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ سیاح کے مصنفین نے حدیثوں کو خود وضع کر لیا ہے، اس لیے کہ امہات کتب کی حدیثوں اور سیاح کی حدیثوں کے متون اور اسناد میں فرق نہیں پایا جاتا۔ مولانا عبدالماجد دریابادی مسند حمیدی پہ تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، علمی تحقیق و تدقیق اب تک مستشرقین ہی کا حصہ سمجھی جاتی رہی ہے۔ مولانا اعظمی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسی رنگ میں ڈوب کر ہندوستان کا نام سارے عالم اسلام میں بلند کر دیا ہے۔ کتاب الزہد و رقائق پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، کتاب اس قابل ہے کہ یورپ اور امریکہ جائے اور وہاں کے ماہرین اسلامیات دیکھیں کہ ہندوستان کے ایک قصبہ میں بیٹھ کر ایک گوشہ نشین نے وہ کام کر دیا جو مستشرقین اپنے لامحدود ذرائع کے بعد ہی انجام دے پاتے ہیں۔ آپ کا دوسرا تجدیدی کارنامہ قدم محدثین کے علم کا احیاء ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث کی بنیاد درایت اور تفقہ فی الحدیث پہ رکھی تھی، جو ان کے متبعین علماء دیوبند کے درس و تصنیف و تالیف کی خصوصیت رہی ہے۔ تاہم رجال، طبقات روات، علل حدیث، طرق حدیث کی تحقیق جو قدمہ محدثین کا طریقہ کار تھا، اس سے اتنا بہت کم تھا۔ علم روایت حدیث کی خدمت جو محدث اعظمی نے انجام دی ہے، اور آپ کی تحقیقات جو مسند حمیدی، کتاب الزہد والرقائق، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن سعید بن منصور، المطالب العالیہ، کشف الاستار عن زوائد البزار وغیرہ کتابوں کے ہزاروں صفحات پہ پھیلی ہوئی ہیں، اس کی مثالیں قدمہ محدثین میں حافظ ابن حجر، امام ذہبی، ابن دقیق العید کی تصنیفات ہی مل سکتی ہیں۔ آپ کے علم کی گہرائی و گہرائی کو دیکھنا ہو تو کوئی حدیث کی کتابوں پر آپ کی تعلیقات کو دیکھے کہ امام بہقی، دارقطنی، حافظ ابن حجر اور حیثمی جیسے اجلہ محدثین و حفاظ حدیث سے کتنی باتوں کی تحقیق میں اختلاف کیا ہے اور اپنے دعووں کو بدلائل ثابت کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اس مبارک فن میں محدث اعظمی کا قد متقدمین کے برابر تھا۔ آپ کے وسعت علمی کی مثال دیکھیے۔ ایک حدیث کے بارے میں علامہ ابن القیم نے لکھا ہے، اس کو بہقی نے روایت کیا ہے۔ علامہ احمد محمد شاکر نے اس کی نسبت مسند احمد کے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت مجھے سنن کبریٰ میں نہیں ملی۔ محدث اعظمی نے مسند حمیدی کی تعلیق میں لکھا، اس کو بہقی نے معرفت السنن والآثار میں روایت کیا ہے اور اس کے لیے معرفت السنن کے قلمی نسخے کا حوالہ دیا ہے۔ آپ کا تیسرا تجدیدی کارنامہ الحاوی لرجال الطحاوی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب امام طحاوی کی شرح معانی الاثار اور شرح مشکل الاثار کے رجال پر لکھی گئی ہے۔ شرح معانی الاثار کے رجال پر متعدد کتابیں معرض وجود میں آ چکی ہیں، لیکن شرح مشکل الاثار کے رجال پر پوری دنیا میں محدث اعظمی کے علاوہ کسی نے کام نہیں کیا ہے۔ یہ ایسا تجدیدی کارنامہ ہے جس سے علامہ مزی، ابن حجر عسقلانی، علامہ ذہبی جیسے ماہرین رجال کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کی تالیف پر آپ کے استاد امام الاصل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا تھا، اور آپ کے دوسرے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک خط میں لکھا کہ کاش الحاوی چھپ جاتی تو ہم کو بھی اپنے کام میں مدد ملتی۔ امام اکبر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود سابق شیخ الازہر نے مکہ مکرمہ میں علماء عرب و عجم کے نمائندہ اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے، جس میں مولانا ابوالحسن الندوی، مولانا منظور نعمانی بھی موجود تھے، فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سارے عالم میں کوئی محدث اعظم کے خطاب کا مستحق ہے تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی ہیں۔ مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی محدث اعظمی کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں، آپ سے ایسی علمی عقیدت ہے جو کسی دوسری معاصر شخصیت سے نہیں، نہ ہندوستان میں نہ ہندوستان سے باہر مصر و شام میں۔ ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں، حدیث و سنت کی جیسی خدمت اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے وہ موجب صد شکر و منت ہے، ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء۔